مجلس کی تقویت کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس میں خالق اکبر خود شریک ہوتا ہے. خداوند متعال فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على پریشان المؤمنین کی پریشانی کی مشکل کشائی کے لیے بار دیگر صلوات. اللهم صل على بکر کے امام امام زمانہ کی تعلیم کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل تھکے ہوئے سفر بھی ہیں لیکن یہ موقع پھر قسمت سے ملتا ہے. ہو سکتا ہے اگر سفر میں کون زندہ ہو کون نہ ہو, کیا اگلی دفعہ ہمیں قمر الہی ہو کہ نہ ہو کہ ہم اس کے عظیم فرد حضرت امام حسین کی زیارت کر سکیں. تو اس لیے سردی کا اثر نہیں رکھیں, تھوڑا سا تعاون کریں تاکہ ہم اپنے جو الفاظ ایک دو آتے ہیں اپنے علم کے مطابق آپ تک پہنچا سکیں. سب سے پہلے دعا امام زمانہ سے مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك نوما وتمكنه فيها تبيتا برحمتك يا أرحم الراحمين. سید عبداللہ نقوی سے سید علی حسین نقوی, شریف شاہ, سعیدہ بی بی, ان کے سال کے لیے یا باقی جو بھی اس مجلس میں موجود ہیں ان کے مرحومین کے لیے, اور پھر خصوص ان کے لیے جن کا پڑھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف کی تلاوت فرمائیں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بينهما وبينهم الخيرات انك مجيب الدعوات انك انت السميع العليم. صلوات. الصلاة والسلام على يا رسول الكريم. صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. الصلاة والسلام على علي الأمير المؤمنين. صلوات. الصلاة والسلام على الحسن المجتبى حسين بشهيد كربلاء. خداوند متعال اپنی دائرہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا, میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا. اگر کسی مومن پہ مشکل آ جائے تو وہ پریشان نہ ہو, یہی سمجھ لیجیے کہ خدا نے مجھے اپنا سمجھ لیا.
تو خدا متعال آگے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، امتحان دوں گا۔ تو فرمایا اے خالق اکبر، کیا تیرے امتحان میں کوئی کامیاب بھی ہوگا؟ فرمایا بالکل ہوگا۔ اور پوچھا گیا سب سے مشکل امتحان کس چیز کا ہوگا؟ خالق اکبر نے فرمایا صبر کا۔ آزماؤں گا قیمتی چیزوں سے، امتحان جو سخت ہوگا وہ صبر کا ہوگا۔ پوچھا گیا تو اس امتحان میں کامیاب ہوا؟ تو خالق اکبر فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان اللہ اجمعین، وہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ اور کہا جو صبر کے امتحان میں پاس ہو گیا تو خالق اکبر نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں خود اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ خدا نے اپنے انبیاء اور سیاہ اولیاء سے امتحانات لیے، اس مختلف انبیاء سے کسی نبی کا انہوں نے لکڑی کے اوزار کے ساتھ ٹکڑے کر دیے۔ جرجیس علیہ السلام بڑے مشہور انبیاء میں سے ہیں، ان کا انہوں نے قیمہ بنا دیا امت نے، لیکن اللہ نے ان کا صبر نہیں کیا کہ آپ کا امتحان مکمل نہیں ہے۔ سب سے بڑا امتحان جو مشہور ہوا شروع میں وہ نوح نبی کا ہوا۔ اب نوح کے بارے میں دو چار تاکہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ نوح علیہ السلام نے 2500 سال ہوا، 950 سال زندگی کی نوح علیہ السلام نے۔ کہ اچانک نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ عذاب دے، یہ امت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو خالق اکبر نے جبرائیل کو بھیجا اور چند کھجوریں دے کر بھیجی۔ کہا اللہ کہہ رہے ہیں کھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا 950 سال مانگا تو اللہ نے کھجوریں ہی دی، 950 سال زندگی کے بعد مانگا تو صرف کھجوریں ہی دی۔ تو جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کھجوروں کو کھاؤ اور زمین میں بیچ دو، ان سے درخت بنے گا، جب وہ درخت بن جائے اللہ کہہ رہا ہے اس کی کشتی بنا۔ اس وقت وہ نے کہا یا اللہ بنانی تو کشتی ہے، دنیا میں اتنے درخت ہے کسی کی بھی بنا لے۔ اس وقت اللہ کو جلال آیا اور کہا نوح، اے نوح سوچ، تمہیں بننا ہے سفینہ تو نجات کی کشتی، نجات کی کشتی کو دنیا کی لکڑی نہیں لگ سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے نام کے آج مسلمانوں سے کہ نوح کی کشتی تھی لکڑی کی، اس کو دنیا کی لکڑی نہیں لگ سکتی، تو محمد کی اہل بیت میں غیر کوئی آ سکتا ہے؟ کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا ماشاءاللہ اہل بیت کا ماشاءاللہ سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ کبھی کوئی خواب میں بھی نہ سوچے کہ پن تنخواہ کے بغیر تم سے اہل بیت میں آ سکتا ہے۔ نوح کا امتحان پڑا، اللہ نے کامیاب کیا امت۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ امت نوح کو پتھر مارتی، نوح زخمی ہو جاتا، جبرائیل رات کو جاتا پتھر ہٹاتا، اپنے پار مس کرتا، نوح شفاف آ جاتا، اپنے پار مس کرتا، نوح شفاف آ جاتا۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کو مشکل آئے تو فرشتوں کے پاس شفا دیتے ہیں، اگر فرشتوں کے پاس جان جائے تو میرے حسین کا جھولا عطا کرتا ہے۔ فرشتوں کے پاس جان جائے تو مولا حسین کا جھولا عطا کرتا ہے۔ نوح کا امتحان اور تیز ہوا۔ نوح کا امتحان اللہ نے جس نبی کا امتحان ختم کیا ہے وہ فطرت انسانی پہ کیا۔ نبیوں کا امتحان جیسے نوح علیہ السلام، سیلاب آ گیا، پوری دنیا ڈوب گئی، 950 سال کی تبلیغ میں صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ قربان دوں میں رسول خدا پر، رحمت للعالمین پر، کہ 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں اسلام نافذ کرا۔ تو اسی طرح نوح کا جیسے طوفان آیا نا، انہوں نے بلایا اپنی بیوی کو۔ کچھ لوگ اور کہتے ہیں کہ نبی کی بیوی ہے، یہ معصوم ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ نوح کی بیوی کا واقعہ سامنے ہے، غرق ہو گئی۔ کہ نبی کی بیوی کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ غرق ہونے والوں میں ہے۔ اسی کی طرح لیکن نوح بیوی پہ نہیں بولا۔ جب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا نا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ، منہ سے نکلا یا اللہ۔ اللہ نے کہا بس نوح تیرا امتحان ختم، تیرے دل میں بیٹے کی محبت آ گئی ہے، یہ ہے فطرت انسانی۔ تو نبی تھا، اگر تیرا ہوتا تو کشتی میں ہوتا۔ اب پرورش کی ہے نوح علیہ السلام نے، رزق بھی حلال ہے، بیٹا بھی نبی کا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں تیرا نہیں ہے۔ آگے جا کے امتحان تو ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا لے لے، نارے نمرود میں پھینکا، جلتا رہا۔ جبرائیل آیا، کہا ابراہیم کیا تجھے مجھ سے کوئی مدد چاہیے؟ کہا مجھے مدد چاہیے لیکن تجھ سے نہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں استعمال ہوا کہ نوح ابراہیم نوح کا شیعہ تھا۔ سوال ہم بھی شیعہ ہیں، ابراہیم بھی شیعہ۔ اب ابراہیم سے کہا گیا جبرائیل فرشتہ کہہ رہا ہے میں تیری مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تجھ سے مدد نہیں چاہیے، اپنے اللہ سے چاہیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا یا اللہ
احمد تو محمود ہے تجھے واسطہ ہے احمد کا، تو اعلیٰ ہے تجھے واسطہ ہے علی کا، تو آسان ہے تجھے واسطہ ہے حسن کا، تو قدیم الاحسان ہے تجھے واسطہ ہے حسین کا، تو فاطر سماوات والارض ہے تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، اس آگ کو میرے لیے امن کے ساتھ ٹھنڈی کر دے۔ روایات میں ملتا ہے کہ لفظ امن نہ ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم نبی آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی دعا مانگے مرکز اللہ کو رکھ کے، وسیلہ محمد و آل محمد رکھ کر مانگے، کیونکہ وہ بھی شیعہ تھا ہم بھی شیعہ ہیں، وہ تھا نوح کا شیعہ، ہمیں علی کے شیعہ، ہم علی کے شیعہ ہوकर کسی غیر سے کیسے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کے بعد ابراہیم کا امتحان کہاں پہ ختم ہوا؟ ابراہیم سے امتحان لیا، جیسے ابراہیم نے خواب دیکھا وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، 3 دن خواب دیکھا، 3 دن کے بعد بولے اسماعیل کو بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کچھ لوگ مسلمان کہتے ہیں نبی ہم جیسے تھے، اس وقت اسماعیل نے کہا بابا جان جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اللہ یہ قربانی مانگتا ہے۔ 120 سال کی عمر ابراہیم کی، 99 سال کی جناب سارہ کی عمر ان کی زوجہ تھی۔ جیسے اللہ نے کہا نا ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں 120 سال کے بڑھاپے میں، جیسے انہوں نے اپنی بیوی کو جا کے کہا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں فرزند عطا کرنے لگا ہوں، اس وقت اس کی بیوی ہنسنے لگی۔ ابراہیم نے کہا خبردار ہنسنا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے کر دے، تو اس نے کہنا ہے کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بلند سر ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام 120 سال بڑھاپے میں جب اولاد پھر اسی کے اللہ قربانی مانگ رہا ہے، تو ابراہیم نے منع نہیں کیا، وہ بیٹے کو لے کر میدان کی طرف گئے۔ جیسے میدان کی طرف گئے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی۔ اسماعیل نے کسی روایت کسی تفسیر قرآن میں نہیں ملتا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان چھری نہ چلائیں۔ ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے، اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس وقت اسماعیل نے پھر کہا بابا چھری چلا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھنڈا سانس لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر بولے اے اسماعیل اگر میں چھری چلاؤں تو میرے دل پہ بھی چلتی ہے، تو مجھے بڑھاپے میں فرزند ملا ہے، میرے دل پہ بھی چلتی ہے، لیکن اگر نہ چلاؤں تو وہ خالق عظیم ہے۔ اسی وقت ابراہیم نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو نکالا نیچے سے، ایک دمبا رکھ دیا اور کہا ابراہیم ہم نے تیری قربانی قبول کی اور اس قربانی کو اس ذبح عظیم کے بدلے میں بدل دیا۔ جیسے پٹی باندھی اسی وقت ابراہیم کا انسان ختم، کیونکہ بیٹے کی محبت تھا۔ لیکن خدا کے مقام نے قرآن میں اپنے ایک نبی کو صادق نبی کہا، اس کے برکت کے بھی جائیں تو لکھا ہوتا ہے ایوب نبی صابر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرا ایوب نبی صابر ہے، بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب نے کیا صبر کیا اور اہل بیت کے مردوں نے صبر کیا کیا۔ ایوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اقتدار بہت دیا، اس میں سے ایوب نبی کے پاس جو 500 لوگ تھے نا، وہ صرف ان کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، چروائے تھے، اور پوری امت ایوب نبی کے کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی۔ 12 بیٹے ملتے ہیں تاریخ میں جو ایوب نبی کے تھے اور 4 بیٹے۔ سب سے پہلے جیسے کہ نا شیطان میں اس نے امت کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، یہ جو ایوب کی عبادت کرتا ہے نا یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس مال و اقتدار ہے دکھانے کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ میری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں خدا لائق کی عبادت ہوں۔ انہوں نے کہا اس سے امتحان دے۔ ایوب کا امتحان شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ نے مال کا امتحان دیا۔ آدھے جانور ایک دن میں مر گئے، جیسے جانور مرے نا تو امت دوڑتی ہوئی آئی، اللہ کے نبی جانور مر گئے۔ ایوب نے کہا ہو سکتا ہے میں انسان جانوروں کے حقوق پورے نہ کر لوں، اس کا مال تھا اس نے لے لیا، میں صبر کرتا ہوں۔ ایوب نے صبر کیا، کچھ دنوں بعد باقی جانور بھی مر گئے، پھر 500 لوگ روتے، اس نے کہا اللہ کا نبی کچھ بھی نہیں بچا ہم کر جائیں، تو فرمایا زمین میں گھومو پھرو، اللہ نے ہر انسان کا رزق اسی زمین میں رکھا ہے۔ آپ کو میں نے آزاد کیا، اگر میرے پاس جانور نہیں رہے تو میں نے آپ کو بھی کیا، میں جانوروں کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تھا تو انسانوں سے کیسے کروں؟ پھر امتحان تیز ہوا ایوب نبی کا، پھر دیا گیا امتحان زمین سے فصل ہوتی ہے، زمین سے ایک چنگاری نکلی، پوری ایوب نبی کی فصل تباہ ہو گئی۔ پہلے حکومت کیا کرتی، فصل اٹھا کر آتی نبی کے گھر رکھتی، ایوب نبی فرماتے کہ میرے پاس اس فصل وہ لے آئے، یہ اس کا مال ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس کا مال ہے، تو میرا حصہ میرے گھر بھجوایا،
بات کی اپنے گھروں میں داخل کیا، لیکن وہ نبی کو دکھانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، لیکن امت نبی کو خوش کرنے کے لیے ان کے دروازے پر لے کر آتی۔ جیسے مال کا امتحان ہوا، سارا جل کر راک ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا اولاد کا امتحان۔ اولاد کا امتحان کس طرح کیا کہ اللہ نے ایک دن میں 12 بیٹوں کو موت دے دی۔ پتہ اس کو ہے جس نے ایک دن میں 12 بیٹوں کی لاشیں اٹھائی، ایک کو دفنا کے رکھتے دوسرا مر جاتا، دوسرے کو دفنا کے رکھتے تیسرا مر جاتا۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا نبی کا، تاریخ میں اس کی عمر 25 سال ملتی ہے، یعنی کہ 25 سال میں 12 بیٹا تھا، اور رات کو مصلی عبادت بچھایا، قربان جاؤ ایوب نبی کے سفر پر مصلی عبادت بچھا کر نا ساری رات ایک سجدہ شکر میں ادا کرتا، اور کہا خالق اکبر مجھے بھی لگتا تھا کہ جو میں وقت اپنی اولاد کو محبت میں ضائع کرتا تھا اب میں وہ تیری عبادت کروں گا۔ اس وقت اللہ نے ملائکہ کو جمع کیا، سب کو بلا کے کہا دیکھو اس کو میں نے بنایا اشرف المخلوقات، اس کو بیٹ کے لیے اولاد کے لیے میں نے سب محبت رکھی، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میں عبادت تیری اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کی عبادت ہے۔ ایوب نبی کا یہ امتحان سے پورا ہوا، پھر ایوب نبی کا جسمانی امتحان شروع ہوا۔ ایوب نبی کو وہاں کی بیماری نہیں جیسے ابھی ہمارے پاس کورونا وائرس ہے، تو ہاتھ لگانے سے سلام لینے سے بچتے، اسی وبا کی بیماری میں لوگوں نے ایوب نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایوب نبی کی 4 بیویاں تھی، صرف بڑی بچہ جو گھر میں موجود تھا کھانا 3 بیویاں ایک وقت میں پاس آئی اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ کو میرا گزارا نہیں، آپ بیمار ہیں، نہ کر رہے کام آپ نہیں کر سکتے، رزق آپ کے پاس ہے، آپ کو ہمارا گزارا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میری طرف سے تم عذاب، اور چوتھی بیوی کو بھی بلایا، کہا میری طرف سے تم بھی عذاب۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے پہچاننے میں غلطی کر دی، جو پہلے چیز ہوتی تمیز ذاتیہ، میں ہوں یوسف نبی کی نواسی، اگر اچھا وقت آپ کے ساتھ ہے تو برا بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایوب کا امتحان اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، اس وقت ایوب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ امت کے دروازے پہ کام کرو، تفسیر قرآن کا امت کے دروازے پہ کام کرو، اور بدلے میں مزدوری کے بدلے میں 2 وقت کی روٹی لے کر آنی، صرف اپنی ادھر سے ایک صبح کی لے کر اور شام کی ایوب کی لے کر یہ گھر آ جاتی ہے، اور نبی کی بیوی جو کل تک شہزادی تھی آج امت کے دروازوں پر کام کر رہی ہے۔ کچھ دن یہ کام چلا، امت کے جو عورتیں تھیں ان کے شوہر نے کہا کہ ایوب کی بیوی آتی ہے ہمارے گھر، ہمارے بچے بیمار ہوں گے، اس کی بیوی کو گھر آنے سے روکو۔ امت کے عورتوں نے کہا روک نہیں سکتے، انہوں نے کہا دروازے میں کھولنا۔ صبح سے لے کر شام تک نبی کی بیوی دروازوں پہ دستک دیتی رہی، کسی امت میں دروازہ نہیں کھولا۔ تو شام کو جب خالی ہاتھ واپس آئے تو ایوب نے کہا کھانا کھا ہے، تو کہا آج امت نے دروازے بند کر دیے۔ تو ایوب نے کہا اللہ کا شکر کرتے ہیں وہ راضی ہے، وہ ہمارا عذاب آ جائے گا۔ نبی کو کہہ رہے کہ امت تیری وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے گا۔ جیسے نبی کو کہا کہ وطن چھوڑ، نبی نے رات کی تاریکی میں وطن چھوڑا، تو کل تک کسی وطن کا بادشاہ تھا، اس نے جیسے وطن چھوڑا اور راستے میں ایک چوراہا آتا ہے، چوراہے پر جا کر نبی بیٹھ گیا۔ وہاں پہ ایک جھونپڑی تھی جو مسافر اور چرواہے بیٹھنے کے لیے بناتے ہیں کہ دھوپ سے بچے، اس میں جا کر اب نبی کے پاس پانی کے کپڑے اور ایک مصلی باندھا ہے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ جیسے یہ بچ گیا نا تو اس وقت اللہ کے نبی نے 2 کی پوری رات عبادت میں گزاری، کہا یا اللہ تو مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، تو نے وہ لے لیا تو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا، کہا دیکھو جیسے سورج طلوع ہوا نا اس کی بیوی نے کہا رزق کا کیا کرے، تو ایوب نبی نے کہا رزق کی تلاش واجب ہے ہر انسان پر۔ آپ چلو جاؤ یہ چوراہے پر جا کر بیٹھ جاؤ، تو مسافر قافلہ گزرے گا تو اس سے بھیک مانگ لینا۔ نبی حکم دیا تفسیر قرآن اپنی بیوی سے رزق کے لیے بھیک مانگ لینا۔ اب نبی کی بیوی نبی کا حکم مانتے ہوئے جا کے چوراہے پر بیٹھ گئی، ایک مسافر قافلہ گزرا، جیسے مسافر قافلہ آیا نا تو ایوب کی بیوی باحیات تھی، نبی کی بیوی تھی، باشہزادی تھی، یوسف کی نواسی تھی، مانگ نہیں سکی، لیکن مانگنے والوں کی طرح ہاتھ بلند کیا، قافلہ سالار ہوگا۔ اس نے کہا شکل سے شریف دادی لگتی ہے، دیکھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا بالکل میں شریف دادی ہوں، میں ایوب نبی کی بیوی ہوں۔
وہ کافلا سالار اپنے گھوڑے سے اترا اور کہا اگر وہ یوسف کی بیوی ہے وہ تو یوسف کی نواسی تھی. جیسے یہ یوسف کی نواسی نے سنا نا کہ یہ تو میرے نانے کو جانتا ہے, وہ خوشی سے اٹھی اور اٹھ کر کہا کہ تم کیسے جانتے ہو یوسف کی نواسی؟ اس نے کہا کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں, میں مصر کا رہنے والا ہوں. کیا ہوا؟ اس نے بتایا اللہ نے ہم سے امتحان لیا ہے, سب کچھ برباد ہو گیا, ہم 3 دن کے روزے ہیں, اگر کھانے کو ہے تو ہمیں دے دو. اس نے کہا تمہیں مصر بھی لے جاؤں گا, علاج بھی کرواؤں گا تیرے شوہر کا, گھر بھی دوں گا, سب کچھ لوگوں کو بھی دوں گا, صرف اپنے سر کا ایک بال دکھا دے. جیسے ایوب نبی کی سر کا بال دکھا دے. اس نے کہا جتنا نبی نے حکم دیا اتنا کیا, بال کا حکم نبی نے نہیں دیا. اس نے کہا بال دیکھنا تو چاہتا ہے. اس نے کہا میں نے سنا ہے یوسف کی نسل کی عورتوں کے بال سنہری اور ڈھنگریانے ہیں, مجھے ایک بال دکھا دے, تجھے جتنی جداد کہے گی پیسے کہے گی میں دوں گا. نبی کی بیٹی آئی واپس. اب ایوب نبی کی یہ حالت ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا, مصلی عبادت پر نبی لیٹا ہوا ہے. جیسے لیٹا میں نے کہا اے اللہ کے نبی امتحان تیز ہو گیا. کہا اب کون سا امتحان نیا ہے؟ تو کہا اس وقت ایوب کی بیوی نے امت بال دیکھنا چاہتی ہے, امت سر کے بال دیکھنا چاہتی ہے. جیسے بالوں کا سنا نا ایوب تڑپ گیا مصلی عبادت پر اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا اور کہا یا اللہ, ادھر سے کہا یا اللہ. خالق اکبر نے کہا بس ایوب تو ہے صابر لیکن تیرا امتحان ختم. اس وقت ایوب نے کہا اے خالق اکبر جتنا امتحان میں نے دیا ہے کیا اتنا کائنات میں کوئی اور امتحان دے گا؟ اس وقت اللہ نے کہا ہاں کوئی بقا گائے کا میں تجھے دکھاؤں گا, تو اپنے دور میں سید الصابرین بھی ہوگا, زین العابدین بھی ہوگا, سید الصابرین بھی ہوگا. اللہ نے کہا میں تجھے دکھاؤں گا جو سجدوں کی زینت بھی ہوگا, عابدوں کی زینت بھی ہوگا, صابروں کا سلطان بھی ہوگا. وہ وقت مسلمانوں کا پایا, وہ وقت آیا شام کے بازار میں جب شرابیوں کا مجمع تھا, سید سجاد تھے اور امت یہاں پہ ایک بات تھا. امت نے پوچھا وہاں پہ سید سجاد پر پتھروں کی بارش تھی, کہیں پہ آگ برسائی جاتی تھی. وہ یوسف کی نواسی, یہ محمد کی نواسی, یہ علی کی بیٹی تھی, یہ حسین کی بہن تھی. سجاد اس وقت کہتا تھا اے ایوب اور خالق اکبر کو مخاطب کر کے کہتا تھا اے خالق اکبر کوئی اور مزار, کوئی اور دربار حاضر ہے تو محمد کی نواسی حاضر ہے, میری شریعت بچ جائے, زینب کی چادر حاضر ہے. عزیزانو کیا امتحان یہاں تک ختم ہوا؟ سید سجاد کا نہیں, تھوڑا سا صبر کرے میرے ساتھ. جیسے یزید نے کہا نا 2 سال بعد سجاد تیری قید رہا ہے, تڑپ گیا 22 سال کا بوڑھا امام, 22 سال کا بوڑھا امام. میں نے کہا 5 سال کی عمر میں بوڑھے باقر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا کمر سیدھی کر کے کہتا ہے اے ملعون تو کون ہوتا ہے میری قید رہا کرنے والا؟ میں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں, میں تیرا قیدی نہیں, میں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں. اس وقت یزید نے کہا شمر سجاد کو چادریں واپس کر. جیسے چادروں کا لفظ آیا نا بیمار کربلا تڑپ گیا, پھر کہا اے ملعون میری کوئی زیادہ زندہ بچی ہے؟ تو یزید نے پوچھا کتنی زندہ ہے؟ کہا 120 میں سے 12, 120 مستورات. علامہ سید صدر الدین کوفی کی لکھی ہوئی مکتب کی کتاب جس کا اردو ترجمہ دمات الساتمہ لاہور میں مفتی جعفر حسین نے کیا, 120 میں سے 12 مستور زندہ بچی. تو جیسے اس وقت یزید نے کہا سجاد تجھے چادریں نہیں دوں گا. 2 شامی عورتیں بلائی اور سجاد کے ساتھ روانہ کی. اب دیکھیں 2 سال بعد جب علی کی بیٹیوں کو چادریں ملی انہوں نے پہچانی کیسے؟ 2 سال بعد جیسے چادریں سامنے آئی نا تو زندان کے دروازے پر سب سے پہلے تھی علی کی بے اولاد بیٹی جناب کلثوم. جیسے چادریں ملی نا منع نہیں کی, بسم اللہ پڑھ کے چادر سر پہ رکھی. جناب کلثوم کے بعد تھی لیلا اکبر کی ماں, اس کے بعد تھی رباب اصغر کی ماں, اس کے بعد تھی مسلم بن نوفل کی بیٹی, اس کے بعد تھی باب کلبی کی ماں, باب کلبی کی ماں کی ماں تھی جناب فضا کے بعد تھی جناب فاطمہ بنت امام حسین, فاطمہ بنت امام حسین کے بعد تھی رقیہ, جناب رقیہ ہے جناب عباس کی بہن. جب بھائی نا عباس کی بہن کے سامنے چادر سائے پہ نہیں تھی, 2 چادریں بچی تھی, ایک زینب عالیہ کی, ایک جناب رقیہ کی. اسی طرح چادر ہاتھوں پہ اٹھا کر علی کی بیٹی کے سامنے رکھ کے کہتی ہے کوئی اور دربار ہے تو غازی کی بہن حاضر ہے, کوئی اور مزار ہے تو غازی کی بہن حاضر ہے.
اگر شریعت بچ گئی ہے تو غازی کی بہن چادر کر لے. جناب زینب نے آگے بڑھ کر پوچھا لیا اور کہا قربان جو میں اولاد ام البنین پر بے مثال قربانی ہے جناب ام البنین کی اولاد کی. اس وقت جیسے اس کے بعد کی چادر سر پہ جناب زینب یاد کریں. اب دیکھو 2 سال بعد غازی کی بہن نے سر پہ چادر کیسے پہنچا دی. جیسے غازی کی بہن نے سر پہ چادر لی نا تو شام کی عورتوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت جناب زینب نے انہوں نے پوچھا شام کی عورتوں سے کہ تم کیوں رو رہی ہو, تم تو مسلمان نہیں ہو, تم تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہو. انہوں نے کہا بی بی ہر عورت کی چادر ایک جگہ سے پھٹی ہے, تیری 3 جگہ سے کیوں پھٹی ہوئی ہے. اس وقت جناب زینب نے کہا کیا بتاؤں, عباس کے بعد شکر جب چاہتا جہاں چاہتا میری چادر میرے کے ساتھ اتار دیتا, کیونکہ عباس کے بعد اس کو کسی کا ذوق نہیں تھا. اسی طرح جس طرح سید الصادقین نے چادریں اتاری, چادروں کے بعد سید السجاد نے پھوپھیوں کے, بہنوں کے اور ان کے زیور اتارے. زیور ہی ہوگا جو امت نے اجر رسالت میں دیے علی کی بیٹیوں کو. جیسے سید سجاد نے پھوپھیوں کے زیور اتارنے شروع کیے, اسی ترتیب سے زیور زمین پہ نہیں رکھے, باقر کی ابا میں رکھے. جلی الجبا باقر کی جو 2 سال سے ایک تھی, باقر کی ابا میں رکھے جیسے ہی زیور. اور ساتھ میں نا جیسے کہا نا بیوہ بہن کے ہاتھ آگے سجاد کے تو رو پڑا سجاد بیمار کربلا اور کہتی ہے بھائی سجاد دیکھ میرا جیل بھی لٹ کے لے گئے شامی, تڑپ گیا نیور امام. آخر میں زیور اتارے زینب عالیہ کے. جیسے جناب زینب عالیہ کیا ہے نا تو بیمار کربلا کی آنکھوں سے خون جاری ہوا. دیکھیں آپ اور میں روتے ہیں, آنسو روتے ہیں. 34-35 سال نیور امام خون رونے کے بعد کہتا تھا باقر میں اس طرح حسین پہ پاپا حسین پہ نہیں رو سکتا جس طرح رونے کا حق تھا. ہم اور آپ کتنا روئیں گے. جان ہویا بیمار بیٹا, جان ہوئی ہے بہن زینب. بیمار کہتا ہے 35 سال خون رونے کے بعد میں پاپا حسین تیرے پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتا. مجھے بہن زینب قبر کی دیواروں میں کہتی ہے حسین میں جی بھر کے تجھے رو نہیں سکی. ایسے جیسے کہا نا کہ زینب کے ہاتھ آگے سجاد کے آنکھوں سے خون پڑا اور کہا پوتی زینب آنکھوں سے خون جیسے پڑا تھا, کہا پوتی زینب مجھے آج کچھ وقت یاد آ رہا ہے جس سے میری آنکھوں کا خون پڑ رہا ہے. کہا بیٹا سجاد اب دیکھیں جناب زینب کے وطن کا نام تھا عالیہ, ثانیہ زہرا زینب عالیہ. 2 سال کے بعد بلکہ یوں نہ تو عباس اور حسین کی موت کے بعد امت نے کہنا شروع کر دیا ام المصائب, مصیبتوں کی ماں بی بی. جیسے زیور کو نا کہا ماں دے ہاتھوں پہ ہاتھ کڑیوں کے نشان دیکھے مجھے کچھ وقت یاد آیا. جناب زینب نے کہا تیری ماں ام المصائب حاضر ہے, سجاد اپنے دکھ بیان کر. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا پہلا دکھ یہ ہے 19 رمضان میں داتا علی کو ضرب لگی ہوئی تھی, میں 2 سال کا تھا. اس وقت داتا علی آپ کے ہاتھوں کے بوسے دیتا تھا. میں کہتا تھا دادا علی باپ بیٹیوں کے سروں کا بوسہ لیتے ہیں, تو بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں. اس وقت کا سجاد تو پشت کا بوسہ دے, تازیانے کھائے گا سجاد. اس وقت کا ماں میرا پہلا دکھ. دوسرا دکھ 50 ہجری تک 40 ہجری میں دادا علی نے آپ کے بوسے لیے, 50 ہجری میں چاچا حسن آپ کے بوسہ لیتا. میں پوچھتا تھا چاچا حسن بہن کے ہاتھوں کے بوسے کیوں لیتا ہے. کہا سجاد کوئی وقت آئے گا تمہیں میری یہ نصیحت یاد آئے گی. پھر اماں 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری 10 محرم شب عاشور تک بابا حسین کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھا. جیسے کہ ساری امامت میرے پاپا نے مجھے دی نا, اس وقت میں نے کہا کہ بہن کے ہاتھوں کے بوسے کیوں لیتا ہے. تڑپ گیا مظلوم کربلا. کہا سجاد جب 2 سال بعد زیور اتارتا میری یہ بات تمہیں یاد آئے گی. کیونکہ اماں مجھے آج پتا چلا ہے کہ دادا علی چاچا حسن میرا غریب الغربا پاپا آپ کے ہاتھوں کے بوسے کیوں لیتا تھا. سید سجاد کے آنکھوں سے خون پڑا اور خون رو کے امام کہتا ہے اے پھوپھی اماں جو مجھ پر مصیبتیں آئی, جو مجھ پر دکھ آئے, مجھ میرا ان کا ایک سمندر بنتا ہے. دکھ یہ دکھ پہاڑوں پر آتے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پھوپھی اماں کیا میں اپنے دکھ سناؤں. تو
تو کہا بیٹا سنا ماں حاضر ہے. سب سے پہلی مجلس حسین پردے والا سید سجاد بعد میں لیا گیا بیت العزم. سب سے پہلے سید سجاد نے شام کے دربار میں مجلس پڑھی اور سننے والے کون تھے؟ علی کی بیٹی اور بہو ہے جو کربلا کی چشمدید گواہ تھی اور واقعہ شام کی گواہ تھی. ان بیٹیوں نے یہ مجالس اعزاز سنی. اس وقت سید سجاد نے کہا ماں 28 رجب آپ نے ماں کا وسطی شہر چھوڑا، مدینہ چھوڑا. میں کہتا رہا ماں میں 22 سال کا کڑیل جوان ہوں، میرے ہوتے ہوئے ماں کا شہر نہ چھوڑ. تو نے کہا میں نے ماں کی چادر بچانی ہے. میں چادر کی خاطر چپ کر گیا. 10 ذوالحج کو نام نہاد مسلمان حج پڑھتے رہے. میرا بابا کعبے کا وارث، مکہ و مدینہ کا وارث میرا بابا حسین، خوش نبی کا سوار حسین، وہ واجب حج کو عمرے میں بدل کر سفر پہ چلا گیا. میں کہتا رہا میں جوان ہوں. آپ نے کہا میں نے نماز بچانی ہے. ماں میں نماز کی خاطر چپ کر گیا. ماں منظر اشرافہ پہ آ کر وہ نے میرے باپ کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. چاچا غازی میرے پاس آ کر کہتا ہے سجاد تو بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں اور گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے. ماں تمہیں محمل کا پردہ ہٹا کر کہا چپ کر میں نے بھائی بچانا ہے. میں نے بھائی کی خاطر چپ کر گیا. ماں 2 محرم کو کربلا پہنچے. تم نے کہا چپ شریعت کی خاطر میں چپ کر گیا. 7 کا دن طلوع ہوا، ہم پہ پانی بند ہوا، ہمارے خیمے میں رہ گیا. آپ نے کہا شریعت بچانی ہے، مقابلہ بچانا ہے. میں ہر کی خاطر چپ کرتا گیا. ماں بھوپی اماں 10 محرم کا دن طلوع ہوا. خدا جانتا ہے آسمان گر کیوں نہیں گیا، زمین دس کیوں نہیں گئی. جب میں 6 ماہ کا بھائی میرے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا اور میری ماں کہتی تھی سجاد جاگ اصغر 3 دفعہ ذبح ہو گئے. ماں میرے اندر سجاد کا ابھی تک اصغر میں تو باقی تھا کہ میرے بھائی اکبر کے سینے میں برچی نہ گئی. میرا شفیع پیغمبر بھائی تڑپ رہا تھا کربلا کی زمین پر، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. ماں میں چپ رہا. میرا بابا حسین دونوں کی لاشیں اٹھا کر پہلے میں آیا. ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھ کر ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھ کر کہتا تھا اے پچھلے سال اللہ تیری نسل ختم کرے، ان بیٹوں کے بعد کون باپ زندہ رہے گا. ماں میرے اندر اکبر و قاسم کا حکم باقی تھا کہ چچا عباس کے بال اوپر ہوئے. ماں میرے اندر عباس کا تو کبھی تک باقی تھا کہ میرے بابا حسین کی پشت پر شمر ملعون سوار ہوا. ان زلفوں پہ ہاتھ ڈالا جن کو ماں دارا چھوڑ کے نہیں تکتی تھی اور زلفوں میں ہاتھ ڈال کر کہتا عباس بلا اکبر بلا کہاں تیرا عباس. اس وقت ماں میں نے تلوار اٹھائی. تم نے کہا چپ کر میں نے امامت بچانی ہے. ماں میں امامت کی خاطر چپ کر گیا. ابھی اندر میرے باپا کا دم باقی تھا. ہر لاش کو اٹھانے میرا باپ گیا. میرے باپ کے لاش کو اٹھانے 4 سال کی معصومہ گئی. 4 سال کی معصومہ گئی. معصومہ کے ہاتھ میں شمر ملعون نے زلفوں پہ ہاتھ ڈالے. صاحب مکہ لکھتا ہے زلفوں پہ ہاتھ نہیں ڈالے، اٹھا کے اپنے منہ کے برابر لے آیا اور تماچے مارے اور دور چھینے. اس وقت سکینہ کہتی تھی چاچا عباس ایک سمر نے میرے دور اتارے. مسلم جب شہید ہوا تھا میرے بابا نے ان کو نئے دور دیے تھے. میں نے سمجھا میں اب میرا بابا شہید ہوا ہے تو مجھے پیار کریں گے. یہ عرب کے رواج سجاد بدل کیوں گئے. سید سجاد کہتا ہے بہن کا دکھ میرے سینے میں بھی باقی تھا کہ قیام کو آگ لگ گئے. تو پھر میں طرف کے جب قیام کو آگ لگی ایک ایک خیمہ جلتا گیا. سب بیویاں میرے خیمے میں اکٹھی ہو گئی. ماں کی چادر نیزے سے اوپری سجاد جو کرا 19 قدم کے فاصلے پر میری ماں رباب کے برقعے میں کھولی ملعون نے ہاتھ ڈالا. میری ماں رو رو کے کہتی تھی حیا کرو، میں محمد کی غیرت ہوں، میں تمہارے نبی کی غیرت ہوں. مسلمانوں نے حیا نہیں دیا. ماں میرے اندر ابھی یہ درد باقی تھا کہ ہمارے سر نیزوں پہ سر سوار شروع ہوئے. جب میرے اصغر کا ساتھ نہیں مل رہا تھا اس ملعون نے سنو گے جناب اصغر کا سر تن سے جدا کیسے کیا. اس کا سر کو لے کر آیا، کھولی ملعون لے کر آیا اور لا کر حسین کے سینے پہ رکھا. اللہ تعالیٰ اس اصغر کا گلا چھوڑنا تھا، خنجر بڑا تھا، کیسے ہی خنجر مارتا. اس وقت رباب نے کہا یا اللہ میرا 3 دفعہ شہید ہونے والا ہے. تو پھر میں نے اصغر کا دکھ برداشت کیا.
پھپھی اما بازار شام آیا، شرابیوں کے بازار میں گزارا گیا، میں نے ہر وقت سجاد نے بازار کیا. 2 معصوم ہستیاں ہیں جنہوں نے موت مانگی، 2 معصوم ہستیاں موت مانگنے کا حکم نہیں ہے مانگی. ایک ان میں سید سجاد ہے، ماں میں نے ایک جگہ پہ موت مانگی. بیٹا کس جگہ پہ؟ کہا ماں شام کا دربار تھا، یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، دوسری سیڑھی پر میرے بابا کا سر تھا، دائیں کی زلفیں بائیں تھی، بائیں کی دائیں تھی، اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور ان دندان کی بے حرمتی کر رہا تھا جن کو چومتے ہوئے رسول تھکتا نہیں تھا. اور ان دندان میں بے حرمتی کر کے اس وقت ایک آدمی شراب کا جام لے کر میرے چچا عباس کی طرف لے کر کہتا تھا کہ ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے، ان میں عباس کی مرشد گرامی کون ہے. وہاں اس وقت باقر نے میری اماں نے ہاتھ ڈالا، کہتا ہے بابا پیچھے آج باقر لڑتا ہے. وہاں اس وقت میں نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا اے کاش سجاد تمہارے پیدا نہ کیا تھا، شرابی کا دربار، علی کی بیور بیٹیاں. اللہ لعنت اللہ